14 اگست کا دن کوئی حادثہ یا کوئی پارٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اکابر جو 1857 میں بھی جنگ آزادی کے لیے کوشاں رہے، اس میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، یہ انہی قربانیوں کا ایک تسلسل تھا، اور اس میں تقریباً تمام طبقات نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حصہ لیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جملہ رفقا، اس میں ارباب فکر و دانش بھی ہیں، اصحاب طریقت بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، سب نے اپنی اپنی ہمت اور بساط کے مطابق اس میں کوششیں کیں۔ آج کے نوجوان کے لیے اور جو بھی شعور کی وادی میں قدم رکھنے والا شخص ہے، اس کے لیے یہ بات نہایت فکر انگیز ہے کہ پون صدی گزرنے کے باوجود بھی اس ملک کے جو حصول کے عظیم مقاصد تھے، ان مقاصد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسے ہم بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہماری اپنی اجتماعی اور انفرادی نااہلیوں کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارے قرب میں بسنے والے ممالک، بلکہ پاکستان ہی دو لخت ہوا تو دوسرا حصہ بنگلہ دیش اس وقت ترقی کی منازل طے کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہایت تکلیف دہ ہیں کہ جو لوگ ہم سے بعد میں جو آزاد ہوئے، یعنی ہم سے ہی الگ ہو کر وہ ایک قسم کے آزاد ہو گئے اپنے تئیں، لیکن آج ان کی حیثیت اور ان کا جو وقار ہے وہ ہم سے کہیں بلند ہے۔ ہمیں اپنی ماضی کی کوتاہیوں سے یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان جو دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے، نہ جانے وہ کس چیز سے خوف زدہ ہے۔ اگر ہمارے اطوار دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کے انداز دیکھیں اور ان کی حرکات و سکنات دیکھیں، تو ایک لمحے میں وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ محض فضل ربانی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات عالیہ کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا۔ ہمارے ہاں 14 اگست کا مطلب ہلا گلا، موج مستی اور سائلنسر اتار دو، ون ویلنگ کرو، اور 10 15 موٹر سائیکلوں کا جتھا بنا کر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ جس قوم کے شعور کا یہ حال ہوگا، مجھے بتائیں کیا وہ کبھی ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں؟ اس ملک کی بنیادوں میں جن کا خون شامل ہے، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنے مال مویشی، اپنی جائیداد، اور بعض نے تو اپنے بچے تک چھوڑ دیے وہیں، کچھ کو قربان کرنا پڑے، راستے میں شہید ہو گئے، کسی کو سکھوں نے مار دیا، کسی کو ہندوؤں نے مار دیا، اور کچھ ہجرت کے دوران ویسے ہی فوت ہو گئے سفر کی صعوبت کے سبب۔ تو کیا ان سب کو ہم یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھائیں گے، اتنے لمبے وہ ہارن، وہ ایسے وہ لے کر کسی کے پاس سے گزرتے ہیں، اس خوش ہوتے ہیں اس کو ڈرا کر؟ تو یہ مجموعی طور پر ایک نامناسب سی صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں پورا سال گزر جاتا ہے، 14 اگست کا دن آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم آزادی منا رہے ہیں، اور پورے ایک سال میں جتنے لوگ سرکاری ملازمین ہیں، سرکاری اداروں میں ملازمت کرتے ہیں یا غیر سرکاری اداروں میں بھی، وہ یہ سوچیں کہ انہوں نے اس قوم کے لیے، اس وطن کے لیے کیا قربانی دی ہے۔ یعنی مثلاً کوئی چھوٹی سی خدمت کی ہو کسی نے، کوئی کسی ادارے میں رہتا ہے اور اس نے یہ کوشش کی ہو کہ میں اس ادارے میں رہتے ہوئے رشوت کا لین دین نہیں کروں گا۔ مثلاً سود جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش کی ہو
کسی ادارے میں بہتری کے لیے کوئی خدمات پیش کی ہوں، حتیٰ کہ ہمارے ہاں تو سڑکوں پر جو روڈز پر گزرنے والے لوگ ہیں ان کو نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم کسی کو کس قدر تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارا شعور، ہماری فکر، ہماری سوچ درست نہیں ہے۔